إن الحمد لله وكفى وسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، ابھی ایک حدیث کے دو ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. دراصل ایک روایت ہے صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ کے اندر، جس کے نریٹر اور راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 4 چیزیں، یہ 4 کام اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے. اس میں پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو اپنے والدین، اپنے پیرنٹ کو گالی دے، ان پر لعنت بھیجے، نعوذ باللہ. ایسے شخص پر مرد ہو یا عورت اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من ذبح لغیر اللہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو غیر اللہ کی تعظیم کرنے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرے. تیسری اور چوتھی جو چیز ہے وہ میں نے آج پیش کیے ہوئے حدیث کے ٹکڑے کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اسی کی کچھ تشریح اور توضیح، اسی کا ایکسپلینیشن آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے اس شخص پر جو کسی محدث کو پناہ دے. معزز ناظرین، یہ محدث اور محدث 2 طریقے سے اس کا تلفظ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. حدث کے معنی ظلم بھی ہوتا ہے. اب اگر اس معنی میں لیا جائے تو محدث کا معنی ہوگا مفسد، ظالم، فساد پھیلانے والا، ظلم کرنے والا. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اب کوئی شخص اس کو پناہ دیتا ہے، اس کی سپورٹ کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے تاکہ مظلوم اپنا حق نہ لے سکے اور ظالم اس کا حق نہ دے، تو اگر اس طریقے سے کسی ظالم کو کوئی پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ لعنتی ہے، اللہ کی اس پر پھٹکار ہے. اور اگر اس کو محدث کے معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بدعت، کہ جو بدعت کا کام کرنے والا ہے اگر اس کی کوئی حمایت کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے کہ تاکہ وہ سنت کے خلاف جو بدعت اپنا چکا ہے اس کو رواج دے رہا ہے، اس کو بڑھاوا ملے، ترقی ملے، تو ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت. لہذا اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہم نہ کسی پر ظلم کریں، نہ ظالم کے حمایتی اور مددگار بنیں. اسی طریقے سے ہمیں کبھی بدعت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، جو خلاف سنت چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص بدعت کا کام کرتا ہے،
بدعت کی دعوت دیتا ہے، بدعت کو رواج دیتا ہے، بدعت کے کام کا پرچار کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کسی طریقے سے اس کا حامی و مددگار بننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ وہ بدقسمت اور بدنصیب انسان ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اپنی رحمت سے دور اور محروم کر دیتا ہے۔ حدیث کا چوتھا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من غیر منار الارض، کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار ہے جو زمین کے نشانات کو چینج کرے، بدلے۔ یہ بات عام طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دو نیبا اور پڑوسی ہوتے ہیں، دو حصے دار ہوتے ہیں، یا کوئی دو پارٹی ہے، ان کی زمین الگ الگ ہے، اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، اس کا پیگ لگ چکا ہے۔ اب نشان پڑ جانے کے بعد، پیگ اور علامت واضح کر دیے جانے کے بعد، اگر کوئی شخص اس نشان کو چینج کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے تاکہ مجھے کچھ زیادہ مل جائے، میں کسی کا حق کچھ لے لوں، تو اس طریقے سے نشانات کے چینج کرنے والے پر، پیگ کے ہٹانے والے پر، نشاندہی ہو جانے کے بعد اس میں کمی زیادتی کرنے والے پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ ایسا شخص ملعون ہے۔ لہذا ہمیں دنیا کی حرص و حوث میں پڑھ کر کے کبھی یہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہیے، اور زمین کے اندر جو نشاندہی کی جا چکی ہے، پیگ لگایا جا چکا ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے، رد و بدل نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح سے کسی کا حق لینے اور حق مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر کسی کی ایک بالشت، ایک بتہ زمین لیا ہے ناحق طریقے سے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ 7 زمین کو طوق بنا کر کے، ہار بنا کر اس کے گلے میں اللہ ڈال دے گا، اور پھر اس کو لے کر چلنے، اس کو اٹھانے کا حکم ہوگا، یعنی یہ اس کا پنشمنٹ اور عذاب ہوگا۔ حضرات گرامی، تو بہرحال اس طرح کی وعیدیں اور تھریٹن کتاب و سنہ کے اندر دوسرے کا حق مارنے، دوسرے کی پراپرٹی غصب کرنے اور دوسرے کی زمین ہڑپنے کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب کی رحمت کے ہم حقدار اور مستحق بنیں۔ ہر اس عمل اور ہر اس حرکت سے ہمیں اور آپ کو بچائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو سکتی ہے، اور جس سے آدمی اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جائز فکروں کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقی معنوں میں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں عقبہ اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامرہ بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔